بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ میرے بھائی دوستو، حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں بنی اسرائیل کے شخص کا ذکر کیا گیا۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عالم ہے جو نماز پڑھتا اور لوگوں کو خیر کے کاموں میں مشغول ہوتا، خیر کے کام بتاتا، اور دوسرا عابد ہے جو رات بھر عبادت کرتا، عبادت میں مشغول ہوتا، روزہ رکھتا، تو اس میں کون سا افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ عالم افضل ہے جو نماز پڑھتا، لوگوں کو خیر کے باتیں بتاتا۔ فرمایا کہ وہ عالم پر عابد پر اتنی ایسی فضیلیت ہے عالم کی، جیسا میری فضیلیت تم پہ ادنیٰ آدمی پر ہے۔ یہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ میرے بھائیو دوستو، علم بہت ضروری ہے۔ آدمی کے پاس میں علم ہوگا قرآن اور حدیث کا، اصل علم تو قرآن حدیث کا ہی ہے۔ آدمی کے پاس میں قرآن اور حدیث کا علم ہوگا تو آدمی اللہ کے قریب ہوگا، اسے اللہ کو پہچاننا آسان ہوگا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا آسان ہوگا۔ اگر آدمی کے پاس میں علم نہیں ہوگا تو دین پر جمے رہنا مشکل ہوگا، اللہ کے حکموں پر چلنا مشکل ہوگا، دشواری ہوگی۔ کیونکہ علم کا بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھ لیں، تاریخ کو اٹھا کر جتنے بڑے بڑے علماء دنیا سے گزرے، کیسی دین کی محنت کی، کیسے اللہ سے ڈرنے والے تھے، ان کا کیسا حافظہ تھا، قرآن حفظ کو پورا یاد کرنا کتنی بڑی بات ہے، حدیثوں کو یاد کرنا، حدیثوں کو لکھنا۔ اس زمانے کے اندر نہ کوئی مشنری تھی، چھاپنے کے لیے کچھ اور کوئی چیز نہیں تھی، لیکن اللہ نے ان کے ذہنوں کو اتنا طاقتور بنایا تھا کہ قرآن حدیث کی بنیاد پر میرے بھائیو دوستو، جو آدمی قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرتا ہے، اللہ اس کے سینے کو کھول دیتے، دماغ کو کھول دیتے۔ دیکھو، حافظ القرآن 30 پاروں کا حافظ ہوتا، بغیر دیکھے اسے قرآن یاد رہتی۔ کتنے بڑا اللہ کا فضل ہے کہ اختال شانہ من والہ کا اتنا بڑا کلام بغیر دیکھے کہ یاد رہنا، یہ اللہ رب العزت کی توفیق ہے۔ جس بندے کو اللہ محبوب کرتے، اللہ اس کو اپنا کلام دیتے۔ میرے بھائیو، ہماری زندگی قرآن اور حدیث کی، جیسے کہ قرآن اور حدیث نے بتایا اس طریقے سے ہماری زندگی ہو۔ قرآن کا علم بھی بہت ضروری ہے اور حدیث کا علم بھی ضروری ہے، قرآن حدیث کا، کیونکہ آخرت کا مسئلہ ہے۔ دنیا تو ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت ہمیشہ کی جو زندگی ہے، وہ زندگی کامیاب بنانے کے لیے اللہ نے دنیا کو ایک میدان بنایا۔ آدمی اپنی زندگی کو
جس طرح اللہ نے حکم دیا قرآن میں اس طریقے سے گزارنا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی کو گزارنا۔ آپ دیکھ لیجئے صحابہ کی زندگیوں کو، کیسی زندگی، ابتدائی زندگی آپ دیکھ لیجئے، شروع کی زندگی دیکھ لیجئے، کیسی زندگی تھی وہ لوگ کی۔ ذری ذری سی بات پر جب ایمان نہیں تھا، لوگ کتنے اندھیروں میں تھے، کتنے گناہوں میں تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ایسی محنت فرمائی کہ جو لوگ ان سے رشتہ رکھنا نہیں چاہتے تھے، تعلق رکھنا نہیں چاہتے تھے، پھر اختار شانہ من والوں نے ایسا وقت لایا جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر محنت کی تو ساری دنیا کو مجبوراً ان کی سننا پڑا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑا تھا اور نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پر مضبوط جمے ہوئے تھے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ میں ان سے راضی ہو گیا، وہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ اللہ پاک مجھ کو اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین الحمدللہ۔